ناظرین السلام علیکم۔ پاکستان میں سالانہ ٹریفک حادثات میں 5 لاکھ افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھتے ہیں، جبکہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان سے 10 گنا بڑے ملک چین میں سالانہ صرف 1,24,000 افراد حادثات کی نظر ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ٹریلروں پر رکھے کنٹینرز کس قدر ہولناک ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کراچی میں صرف 3 ماہ کے دوران 19 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جمشید ٹاؤن کے سابق ناظم احمد پاریک صاحب کے جواں سال صاحبزادے بھی ٹریلر پہ رکھے ایک کنٹینر کے ان کی گاڑی پر گر جانے سے جاں بحق ہوئے۔ اس کے ساتھ احمد پاریک صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ ان کا ڈرائیور بھی جاں بحق ہوا۔ احمد پاریک صاحب نے صاحبزادے کی المناک موت کے بعد صرف رونے دھونے یا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس صورتحال کے بعد عملی طور پر میدان میں نکلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کئی ممالک کے دورے کیے، ٹریفک کی جو صورتحال ہے، حادثات کے حوالے سے، ٹریفک سیفٹی کے حوالے سے انہوں نے کافی ریسرچ کی، دنیا کے مختلف شہروں میں گئے۔ ہم احمد پاریک صاحب سے آج اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ احمد پاریک صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احمد پاریک صاحب، پاکستان اسٹیل کے ایک غیر ملکی انجینئر نے کہا تھا کہ پاکستان میں ٹریفک قوانین لوگوں کے خون سے لکھے جاتے ہیں، آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ یقیناً خون سے لکھے بھی جاتے ہیں اور اس کے باوجود بھی اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ملک کے اندر یہ قانون نہیں ہوگا کہ کوئی میجر وائیولیشن ٹریفک کا کرنے کے بعد اسے 100-500 روپیہ فائن ہو۔ فائن کیسے ہو؟ یہ آج ہی کے اخبار کے اندر آپ کے قومی اخبار نے دیا ہے کہ امریکہ میں وہ حک نہ لگنے کے وجہ سے شپنگ کمپنی کو 1 کروڑ روپے کے اوپر کچھ امریکہ کی گورنمنٹ نے فائن کیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ایسے کوئی قوانین پہلے تو سرے سے ہمارے پاس ہے نہیں، اور جو بھی کچھ ہے اس کے اوپر جو اس کی شدت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ پاریک صاحب، بغیر سیفٹی ہک والے کنٹینرز ٹرالر پر رکھنا اور انہیں شہر کے وسط میں دوڑانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر آنا، یہ قانوناً جرم ہے، لیکن لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں ملتی؟ اس قانون پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ صاحب، عامر کے جانے کے بعد، اور وہ بھی رب کے کام ہے کہ کس سے وہ کیا کام لینا چاہتا ہے۔ سورہ قصص میں کہا ہے اس نے کہ اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، برحق ہے، مگر اگر یہ بھی بتایا کہ کس سے کیا کام لینا ہے، اس کا فیصلہ بھی رب کرتا ہے۔ اور مجھے کچھ لگ رہا ہے کہ یہ 2 شخص، عامر اور حنیف ڈرائیور کی جو موت ہوئی ہے، انشاءاللہ کوئی تبدیلی لانے کا سبب بنے گی۔ اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عامر کے جانے کے 63 دن بعد کراچی کے 5 کنٹینر ٹرمینل ہیں، انہوں نے جوائنٹلی ایک ایڈورٹائزمنٹ اردو اور انگلش نیوز پیپر میں دی کہ 1 نومبر 2006 سے جس ٹرک یا ٹریلر کے اوپر ٹوسٹ لاک نہیں ہوں گے، ہم کنٹینر نہیں رکھیں گے۔ لہٰذا 1 نومبر تک، یعنی 10-15 دن کا انہوں نے مزید ٹائم دیا ان کو کہ وہ ٹوسٹ لاک لگوا لیں۔ یہ ایک ایسا بڑا تماچا تھا کہ گھر سے کمانے والا جا چکا تھا 3 بچوں کو چھوڑ کے، ڈرائیور 5 بچوں کو چھوڑ کے، اور اب یہ اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ 1 نومبر سے ٹوسٹ لاک ہونا چاہیے۔ تو ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں یا کوئی پتھر یوگ ہے؟ یہ سبب عامر اور حنیف کی شہادت سے بنا۔ تو ہم نے پھر اخباروں میں اسی کا جواب دیا کہ الحمدللہ ہم زندہ قوم ہیں، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا
ورنہ یہ بھی نہ کرتے تو کوئی تعجب نہیں تھا۔ پاریک صاحب، جو آفیشیلی فگرز جاری ہوتے ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں سالانہ 5000 افراد حادثات میں ہلاک ہوتے ہیں، لیکن جو ہمیں مصدقہ ذرائع سے پتہ چلتا ہے، جو مختلف رپورٹ بھی ہوئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ پاکستان میں سالانہ 5 لاکھ بلکہ اس سے بھی زائد افراد ٹریفک حادثات میں ہلاک ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا اعداد و شمار کی بازیگری کے مظاہرے ہو رہے ہیں؟ اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیے۔ نہیں، قانون بنائے امریکہ نے بنایا ہے، امریکہ نے ساری ذمہ داری ان شپنگ لائنز پہ ڈالی ہے کہ تم اپنی گاڑی سے، اپنی شپ سے جب اٹھا کے رکھو گے کنٹینر کسی شپ ٹرک کے اوپر، تو آپ اس کے ٹرک ڈرائیور کو بھی دیکھو گے، آپ اس کی ٹرک کو بھی دیکھو گے، اور اگر کوئی بھی ایکسیڈنٹ آگے تک پہنچنے کے لیے ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی میاں تمہاری ہے، جس کو ہم نیو یارک لا کہتے ہیں، اور اس کی جو کچھ ورڈکٹ آئی ہے وہ بھی ہم نے آپ کو فراہم کی ہے، جس کے فیصلے ہو گئے۔ میں ایک بات یہاں یہ اور بتاتے چلوں کہ دہلی کے ٹریفک کے قوانین کی بک ہے، وہاں اس نے چرس کھائی ہے کہ نہیں وہ تو ٹیسٹ ہوتی ہے، اس کی آئی کی ویکنیس ہے، آئی سائٹ کی بھی ٹیسٹ ہوتی ہے۔ مکمل طور پر فٹ ہونا چاہیے ڈرائیور، آدمی فٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں کسی چیز کا کوئی دھرم ایمان نہیں ہے۔ یہاں لائسنس ٹو کل دے دیا ہے کنٹینرز والوں کو۔ لائسنس ٹو کل کنٹینر والے یقیناً بدنام ہے اور ہونے بھی چاہیے، مگر اس کے پیچھے یہ ساری ملی بھگت کرنے والی جو پالیسیاں ہیں ہماری، وہ لوگ نہیں ہیں۔ ارے صاحب، ہمارے گھر کی عورتیں، آپ کے اور میرے گھر کی، جب یہ کوئی شاپنگ کرنے جاتی ہے اور ادھر کوئی تھیلی ان کو اچھی لگتی ہے شاپنگ کے لیے، اور دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم نے ابھی یہاں مال کی شاپنگ اچھی کر لی ہے، تو 2-3 تھیلیاں اور لے لیتی، یار میری بچی کچھ جائے گی اسکول کی بیگ لے کے جائے گی، لیتے ہیں۔ آپ 3.5 ارب ڈالر تم سے کما کے جا رہے ہیں وہ، اور تم بیٹھے ہو یہاں دھوبی، میں الفاظ دھوبی کا، میرے بھائی لوگ دھوبی کا انسلٹ نہ ہو جائے، دھوبی تو بہت سمجھدار ہوتے ہیں، دھوبی سے بھی کوئی، کہ آپ کو کوئی بات منوانے کا حق بھی نہیں ہے، منوانے کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ پاریک صاحب، پاکستان میں جو کنٹینرز کی سالانہ ہینڈلنگ ہوتی ہے وہ 17 لاکھ ہے، جبکہ انڈیا جو ہم سے کہیں زیادہ بڑا ہے، وہاں پر کنٹینرز جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے انڈیا میں، وہ 60 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ متحمل ہو سکتا ہے اتنی بھاری تعداد میں کنٹینرز کی ہینڈلنگ کا؟ ارے صاحب، ابھی اور مزید آئیں گے۔ آپ کا جو ڈیپ سی کنٹینر بننے جا رہا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ فگر میں کوئی بھی میں غلطی کر رہا ہوں، مگر کم از کم 1 لاکھ کنٹینر تو پر ایئر اور بڑھ جائیں گے۔ تو یہ پیچھے اس کی کوئی میکینزم ہمارے پاس ہے نہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کیا ہے، اور ہم یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ احمد پاریک صاحب، حادثات کا جو